السلام علیکم خواتین و حضرات. آج دو شعر اور دو واقعات اسی پہ بیس کرتا ہے آج کا ایپیسوڈ. تو دو شعر کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو شعر جہاں میرے دل کے بہت قریب ہیں، وہیں یہ دونوں اشعار اردو ادب کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر کسی بادشاہ کا پورا خزانہ بھی خرچ کر دیا جائے اور ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. یہ اشعار، ادب، کوئی پرفارمنسز، فن پارے، اس قسم کی بسا اوقات چیزیں ہوتی ہیں جو کامیاب ہوتی ہیں اور ان کی قیمت کسی بھی طرح سے شمار نہیں کی جا سکتی، لگائی نہیں جا سکتی. وہ خوش قسمت قومیں ہوتی ہیں جن کے پاس اس قسم کی دولت ہوتی ہے. انہیں آپ سمجھیے کہ وہ امیر ترین قوموں میں شمار ہوتی ہیں جن کے پاس اس قسم کی دولت ہوتی ہے. فن پارے ہوتے ہیں، ادب پارے ہوتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں، افسانے، ناول، یہ بے قیمت خزانہ ہے. تو اس لیے یہ دو اشعار میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے اندر موتیوں اور ہیروں سے بھی زیادہ جگمگاہٹ اپنے اندر رکھتے ہیں. تو ایک تو شعر ہے استاد امام بخش ناسخ کا، جو لکھنؤ کے استاد شاعروں میں سے ہو گزرے ہیں. انہیں پہلوان سخن بھی کہا جاتا تھا. وہ ایک الگ قصہ ہے. وہ واقعی پہلوان بھی تھے. تو ان کا ایک شعر ہے کہ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا. یہ آدمی سر ہی دھن سکتا ہے اس قسم کی شاعری سننے کے بعد. میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، طلوع صبح محشر چاک ہے اپنے غریباں کا. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہا جا سکتا ہے. صرف آدمی بے خود ہو کے داد ہی دے سکتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان چیزوں کی قیمت تو نہیں چکائی جا سکتی. اور دوسرا شعر ہے سجاد باقر رضوی کا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. فرماتے ہیں، پوچھو مجھے اے ہم نفساں
کون ہوں کیا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو مجھے اے ہم نفساں، کون ہوں کیا ہوں. یارو میں کوئی حشر کے میدان میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو ایک اور طریقے سے بھی اگر پڑھا جائے تو دیکھیں کیسی وسعت معنی پیدا ہوتی ہے. پوچھو مجھے اے ہم نفساں، کون ہوں کیا ہوں. یارو میں کوئی حشر کے میدان میں کھڑا ہوں. یارو میں کوئی حشر کے میدان میں کھڑا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آدمی سر ہی دھن سکتا ہے، قیمت نہیں چکائی جا سکتی ایسے فن پاروں کی. تو امیر ہوتی ہیں وہ قومیں جن کے پاس اس قسم کی دولت ہوتی ہے. اسی لیے دنیا میں قومیں اپنے آرٹ اور اپنی کلچر کی بہت عزت کرتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں. تو اب میں آتا ہوں دو واقعات کی طرف. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یہ جب بی ایس سی کے فرسٹ ایئر میں تھا غالباً، میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا فرسٹ ایئر میں تھا یا میں سیکنڈ ایئر میں تھا. تو اس وقت 67 وغیرہ ہی کی بات ہوگی یہ. تو گورنر مغربی پاکستان اس وقت نواب آف کارا باغ امیر محمد خان ہوا کرتے تھے. وہ ایک دفعہ پتہ نہیں انہیں کیا سوچی. اب ہم تو کالجز میں بڑے ڈراموں کے اندر ایکٹیو تھے اور بہت ساری اور چھوٹی چھوٹی وہ ٹیوٹوریل گروپس تھے جن میں کبھی شعر و شاعری ہو رہی ہوتی تھی، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا تھا. اس قسم کی کلچرل ایکٹیویٹیز چلتی رہتی تھیں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں بھی اور یہاں اسلامیہ کالج سول لائنس میں بھی. تو دیگر کالجز میں بھی اسی طرح کا ماحول تھا. تو پتہ نہیں گورنر صاحب کو کیا سوجھی کہ ایک دن انہوں نے حکم جاری فرما دیا کہ اسکولس کالجز میں یونیورسٹیز میں آرٹ اور کلچر کی سب ایکٹیویٹیز آج سے فوری طور پہ بند. ہم تو ایک دم باچکے سے رہ گئے اور سٹ پٹا گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. ہم یہ تخلیقی کام کالجز کے اندر اب کر ہی نہیں سکیں گے کبھی بھی، یہ تو بین ہو گیا. میں بہت زیادہ اداس تھا، بہت زیادہ اداس. میں نے پتہ نہیں کسی دوست کی سائیکل پکڑی اور کالج سے سیدھا میں آرٹس کونسل پہنچا. وہاں کافی دیر میں بیٹھا رہا یہی سوچتا رہا کہ چلو یہ ایک جگہ تو ہے جہاں کچھ تھوڑا ہم کچھ نہ کچھ کر ہی پائیں گے. تو پھر بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ مجھے نعیم صاحب سے بات کرنی چاہیے.
میں اٹھا اور سامنے ہی کینٹین کے سامنے ہی ان کا دفتر تھا، تو میں ان کے دفتر میں اجازت لے کے ان کے پاس چلا گیا اندر. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں مولانا کہا کرتے تھے، یہاں بھی مولانا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ نے وہ خبر سنی ہے کہ تم وہ گورنر امیر محمد. میں کہا جی بالکل بالکل، میں وہی بات کر رہا ہوں. تو کہنے لگے ہاں تو پھر. میں نے کہا جی ہم پھر کالجز میں کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز تم ضرور کر سکتے ہو. میں نے کہا جی وہ کیا بڑا؟ کہنے لگے میں تو بس تمہیں سجیسٹ ہی کر سکتا ہوں، لیکن کرنا تمہیں پھر خود ہی پڑے گا. میں نے کہا جی آپ فرمائیے، بتائیے کیا کرنا ہے. کہنے لگے کہ میں تمہیں جگہ لے دوں گا آرٹس کونسل کی طرف سے، تو وہاں پھر ایک سیریز آف سمپوزیمس کرو اور لوگوں کو انوائٹ کرو، وہ وہاں آ کے تقریریں کرے اور اس کے پھر کوریج کا بھی بندوبست ہم کر دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. ریڈیو پاکستان پہ ہماری واقفیت ہے، دوستیاں ہیں، ان سے کہوں گا کہ وہ تمہاری ان سمپوزیم کو کور کر کے چلا دیا کریں. تو میں نے کہا جی بالکل، یہ تو آپ نے بہت زبردست آئیڈیا دیا ہے. تو چنانچہ انہوں نے BNR سینٹر ایک ہوا کرتا تھا کافی ہاؤس کے پاس، بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن، اس کا آفس تھا وہاں پہ. انہوں نے وہ ہمیں ہال بک کروا دیا آرٹس کونسل کی طرف سے. تو میں نے جناب سائیکل پکڑی اور اپنے ہاتھ سے ہی کچھ لکھا کے تو پمفلٹ سے بنائے اور لاہور کے تقریباً ہر ایک کالج میں پہنچ گیا میں. اور میں نے وہاں پہ موسٹلی جو تھے انگریزی زبان کے پروفیسر اور اردو زبان کے پروفیسر، ان میں وہ جا کے وہ پمفلٹ تقسیم کیا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے سمپوزیم پہ تشریف لائیں، یا فلاں تاریخ کو BNR سینٹر میں اتنے بجے وہ سمپوزیم ہم کر رہے ہیں. تو اس کالا باغ صاحب کے کالے قانون کے بارے میں ہم نے کچھ بات کرنی ہے، تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیے. تو مختلف کالجز سے پتہ کرا کے میں سب کو وہ دیتا رہا. تو خود ہمارے کالج میں ایک بہت نامی گرامی شخصیت تھے جناب ایرک سپرین صاحب، جو بعد میں اعجاز سپرین صاحب ہو گئے تھے. تو وہ بھی تیار ہو گئے، میں نے بھی اپنا مضمون تیار کر لیا. تو نعیم صاحب کو بھی ایک مقرر کی حیثیت سے میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی آئیں. تو اس طرح سے ہمارے کوئی 7-8 پروفیسر حضرات اور 1-2 اور اسٹوڈنٹس میرے علاوہ تیار ہو گئے اس سمپوزیم میں بات کرنے کے لیے.
جناب وہ پہلا سمپوزیم ہمارا کوئی میرا خیال ہے 7:30 بجے شام کو PNR سینٹر میں شروع ہوا. میں نے آغاز کیا اور اس کے بعد پھر دعوت دی میں نے باری باری مختلف پروفیسر حضرات کو اور ایک دو اسٹوڈنٹس جو آئے ہوئے تھے ان کو بھی. سب نے بہت خوبصورت مقالے پڑھے لیکن سپرین صاحب کا مقالہ سب سے زبردست تھا. تو وہ ایک پروگرام اس وقت چلا کرتا تھا ریڈیو پاکستان لاہور سے، لاہور شہر کی صوتی تصویر. تو غالباً اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو ظہیر بھٹی صاحب اس کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، جو بعد میں جنرل مینیجر لاہور ٹی وی بھی بنے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ڈائریکٹر پروگرامس بھی بنے PTV کے. تو بڑی وہ بھی نامی گرامی شخصیت تھے. تو وہ بھٹی صاحب نے وہ کور کیا اور وہ اس کے بعد وہ بھاگے گئے ریڈیو اسٹیشن، کیونکہ اس کے چلنے میں بس تھوڑا ہی وقت تھا تو وہ لے کے چلے گئے. تو ہم بڑے خوش کے لیجیے جناب، آج ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے. اس طرح اب ہم ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد سمپوزیم کیا کریں گے اور اس کالے قانون کو چیلنج کیا کریں گے. تو جناب پھر ہم لاہور شہر کی صوتی تصویر جب وہ چلا ہے تو بس اس کا چلنے کی دیر تھی. نواب صاحب کالا باغ نے وہ آرڈیننس واپس لے لیا اسی دن، اسی شام کو، پہلے ہی سمپوزیم کے بعد. دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ. ہم جناب وہ تو موقع ہی ایسا تھا کہ پھر ڈڈیاں ڈالی جائیں. ہم نے پھر خوب لڈیاں ڈالی کہ واہ جی واہ کیا کمال ہو گیا. تو ایک یہ واقعہ تھا. اور پھر انہی دنوں کالج کے اندر ایک اور بھی بہت زبردست واقعہ ہوا. ہماری کالج یونین تھی تو اسٹوڈنٹس یونین، وہ اس زمانے میں پھر یونین کوئی اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انچارج تو پروفیسر صاحب ہی کوئی نہ کوئی ہوتے تھے. جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے یا چیئرمین، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، شاید صدر جو ہوتے تھے وہ پروفیسر صاحب ہی کنٹرول میں رکھنے کے لیے. تو دوسرا سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری وغیرہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو یہ ہے کہ ان سب سے میری بڑی سلام دعا تھی. تو انہوں نے ایک دن میں نے دیکھا کہ کالج کے اندر کچھ سنسنی سی پھیلی ہوئی ہے. تقریباً 3:30-4 بجے کے قریب چھٹی ہوتی تھی. تو یہ کوئی 2:30-3 بجے میں دیکھ رہا ہوں کہ پروفیسر ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں. پرنسپل صاحب کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، برآمدے میں آتے ہیں جاتے ہیں. پھر خواجہ اسلم صاحب تو بہت تیز قدموں سے چلتے ہوئے آتے تھے، پھر کسی سے بات کی، پھر کسی اور کے پاس گئے اور اس طرح. تو
قصہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین نے ذوالفقار علی بھٹو کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے کالج میں آ کے ایک لیکچر دیں، اسپیچ کریں. تو وہ ان دنوں ایوب خان کے ساتھ ان کی وہ چھٹی ہو چکی تھی وزارت خارجہ سے، کوئی تسل چلی تھی معاہدہ تاشقند کے بعد. تو یہ 2 سال غائب رہنے کے بعد ایک دم بھٹو صاحب لائم لائٹ میں آئے تھے اور انہوں نے لاہور کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی تھیں. محمود علی قصوری اور ڈاکٹر مبشر کے گھر پہ زیادہ تر رہا کرتے تھے. تو وہ جب سنسنی سی پھیلی تھی تو مجھے پتا تھا کہ بھٹو صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہوا، لیکن ان کی وجہ سے ایسی سنسنی پھیلے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا. تو پھر پروفیسر حضرات وہ جہاں ہم نے وہ پنڈال لگایا ہوا تھا، چھوٹا سا چبوترا تھا، کوئی زیادہ 1.5-2 فٹ اونچا ہوگا اور اس کو قناتوں سے گھیرا ہوا تھا. تو وہاں پھر کرسیاں لگی تھیں، سامنے لان تھا. تو پھر ہم کوشش پروفیسر حضرات کی یہ تھی کہ وہ یونین کو دبائیں اور انہیں کہیں کہ آپ بھٹو صاحب کو نہ آنے دیں. لیکن یونین نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو انوائٹ کر دیا ہوا ہے، اب تو وہ آئیں گے. تو پھر یہ ہے کہ پروفیسر حضرات میں سے کوئی بھی انہیں ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ اسی لیے بھاگ دوڑ ہو رہی تھی. پرنسپل صاحب انشور کرنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی پروفیسر کم از کم وہاں پہ نہ جائیں، اور کچھ وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پروفیسرس کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ آپ اس ایکٹیویٹی میں نہ ہی حصہ لیں تو بہتر ہے. لیکن پھر ہم تو چلے گئے. تو وہ اگلی رو میں بیٹھا ہوا تھا سامنے ہی. تو بھٹو صاحب تشریف لائے اور ہم نے ریسیو کیا. پھر وہ چبوترے پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اسپیچ کی وہاں پہ. تو ایک بڑی خوبصورت لائنیں تو بہت خوبصورت بولا کرتے تھے. ایک بہت خوبصورت لائن انہوں نے بولی کہ I was not required to solve the problems of this country. Some Pirzada or Sharif Uddin was required to solve the problems of this country. لڑکوں نے بڑی کلیپس دی. تو سامنے ہی میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس طرح پہلی دفعہ بھٹو صاحب کو اس طرح پھر مشافہ دیکھنے کو میرا خیال ہے کہ 7-8 فٹ کا فاصلہ ہوگا. تو بس اتنا ہے کہ وہ کچھ زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ نہیں موجود تھے، کیونکہ انتظامیہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ان کے لیے کوئی بڑی گیدرنگ نہ ہو. لیکن بہت خوبصورت انہوں نے اسپیچ کی اور وہ پھر چلے گئے. اور اس کے 1-8 مہینے کے اندر ہی پھر وہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اناؤنس کر دی تھی. تو لاہور کے اندر ہی وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے ان دنوں میں. تو دوسرا یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.